بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب مصر میں قید پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے ان کے پاس آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بادشاہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان سے دریافت کیا کہ تم کتنے بھائی ہو تو انہوں نے بتایا کہ ہم 11 بھائی ہیں، 10 آئے ہیں اور ایک بھائی گھر پہ رہ گیا ہے۔ وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی کا بھی حصہ لینا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 10 آدمی آئے ہو، میں صرف تم لوگوں کا حصہ ہی دوں گا، یہاں بھی غلے کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ آنے کے قابل نہیں، وہ بوڑھا ہے، اور بھائی بنیامین کا حصہ بھی دے دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ کے آنے کے قابل نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر آپ کی بار اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لیتے آنا، جب بھی غلہ دوں گا اور باپ کا حصہ بھی دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دے دیا اور ان سے قیمت وصول کر لی۔ جب وہ لوگ غلہ جمع کرنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے غلاموں کے ذریعے غلے کے ذخیرے میں وہ رقم بھی رکھوا دی جو غلے کی عوض ان سے لی تھی۔ قافلہ غلہ لے کر روانہ ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلہ لے کر گھر پہنچے۔ غلہ حاصل کرنے کے دوران جو ان پر بیتی تھی باپ کو سنا دی اور اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ عزیز مصر کے حکم کے مطابق سب کے حصے کا غلہ اسی شرط پر ملے گا جب ہم بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ باپ نے کہا تم لوگ یوسف علیہ السلام کو لے گئے لیکن واپس نہیں لائے، میں اس کی یاد میں اب تک آنسو بہا رہا ہوں، روتے روتے میری بنائی بھی جاتی رہی۔ یوسف کی جدائی کا زخم میرے سینے میں ہے، وہ اب تک سوکھا نہیں ہے۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے بیٹے بنیامین کو بھی تمہارے ساتھ کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اب تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اصل حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے لائے ہوئے غلے کا ذخیرہ کھولا تو اس میں وہ رقم بھی مل گئی جو غلے کی عوض دی تھی۔ رقم دیکھ کر پھولے نہ سمائے۔ باپ سے کہا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو رقم خریداری میں دی تھی وہ مل گئی، غلہ تو مفت ہاتھ آیا۔ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم غلہ لے کر آئیں گے، ورنہ ہمیں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ عزیز مصر کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے، ہم سب بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے کہا کہ مجھے تم لوگوں پر یقین نہیں آتا، تمہارے ہی کہنے پر میں یوسف کو کھو چکا ہوں، اب تم لوگ بنیامین کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ بیٹوں نے کہا کہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے ان کی باتیں سن کر کہا اگر تم لوگ قسم کھا کر کہو کہ بنیامین کو حفاظت سے لاؤ گے، یہ بات اور ہے کہ تم خود مصائب میں گھر جاؤ۔ بیٹوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہم ضرور بنیامین کو ساتھ لیتے آئیں گے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، میں اسی کے بھروسے پر ہوں، مجھ میں کوئی طاقت نہیں۔ انہوں نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم سب ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا۔ سب بھائیوں نے اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کیا، چنانچہ سب بھائی مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے سب بھائیوں نے ملاقات کی اور کہا کہ اس سفر میں ہم لوگ بنیامین کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو خاموشی سے بلایا اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ ستیلے بھائیوں نے جو سلوک کیے اس سے غمگین نہ ہونا۔ بنیامین نے ان باتوں کو راز میں رکھا، بھائیوں کو کچھ نہیں بتایا۔ یوسف علیہ السلام نے سب کو غلہ دیا۔ بنیامین کے حصے میں جو غلہ آیا اس غلے میں بادشاہ کا ایک پیالہ غلاموں کے ذریعے رکھوا دیا اور سب کو روانہ کیا۔ جب قافلہ کچھ دور نکلا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق غلاموں نے زور زور سے قافلے والوں کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ تم سب چور ہو، تم لوگوں نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم نے کوئی چیز نہیں چرائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ ہم چور نہیں ہیں۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے کہا ہم تلاشی لیں گے، جس کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملا ہم سزا کے طور پر اسے روک لیں گے، ہمارے یہاں کا یہی دستور ہے۔ سب نے حامی بھر لی اور کہا ایسا ہی کریں، آپ تلاشی لیں۔ چنانچہ عزیز مصر کے آدمی نے تلاشی لی تو بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملا۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے کہا کہ یہی چور ہے، ہم اسے جانے نہیں دیں گے، آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ ان کے بغیر ہی چلے جائیں۔
بغیر بنیامین کے ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ عزیز مصر سے التجا کی کہ ہم سب اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ بنیامین کو صحیح اور سلامت گھر لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ صدمہ برداشت نہ کر سکے گا، ہم باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بنیامین کے بدلے ہم میں سے کوئی بھی رکنے کے لیے تیار ہے، بنیامین کے قصور کی سزا ہم بھگتیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ جرم کوئی اور کرے اور سزا کسی اور کو ملے، سزا تو صرف اسے ہی ملے گی جو قصوروار ہے۔ اگر ہم بے گناہ کو پکڑیں گے تو ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ باتیں سن کر سب بھائی بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے آپس میں صلاح اور مشورہ کیا۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ ہم اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اگر ہم سب بنیامین کو چھوڑ کر چلے گئے تو معلوم نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ان میں سے بڑے بھائی نے کہا کہ میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ بنیامین کو اپنے ساتھ نہ لے لوں، یا ہمارے باپ ہمیں حکم نہ دیں یا اللہ تعالیٰ کوئی آسانی پیدا کر دے۔ تم لوگ جاؤ اور باپ سے سارا ماجرا بیان کرو اور کہو کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، بنیامین چور نکلا، غیب کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ لوگ واپس لوٹ گئے اور باپ سے چوری کا واقعہ بیان کیا اور بنیامین کو چور ٹھہرایا۔ ان باتوں کو سن کر باپ نے کہا کہ تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو یہ بناوٹی باتیں معلوم ہوتی ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں صبر کر رہا ہوں، میں پہلے ہی یوسف کے غم میں مبتلا تھا، اب بنیامین کے غم نے تو مجھے اور بھی بے حال کر دیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا، نا امیدی کفر ہے۔ باپ کے کہنے پر پھر یہ لوگ مصر پہنچے اور عزیز مصر سے ملاقات کی اور کہا کہ اے عزیز مصر، ہم سب بہت پریشان ہیں، باپ نابینا ہو چکی ہیں، جو کچھ ہمارے پاس پونجی تھی وہ ہم لے آئے ہیں، ہمیں غلہ دے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر والوں کی پریشانی سنی تو بے چین ہو گئے اور کہا کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ یہ سب تمہاری نادانی اور جہالت کے سبب ہوا۔ بھائیوں نے یہ سنا تو چونک پڑے اور کہا کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مرتبہ دیا اور مجھ پر رحم کیا، وہ سب سے بڑا رحم والا ہے، جو مصیبت میں صبر کرتا ہے، اللہ اسی کا ساتھ دیتا ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، ہم اس کے لیے شرمندہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، میں بدلہ نہیں لیتا، اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا جامہ لے آؤ، باپ سے میرا سلام کہنا اور میرا جامہ باپ کے سر پر رکھ دینا، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی واپس لوٹا دے گا۔ بادشاہ نے سلطنت کے انتظام کے لیے مجھے پورے اختیار دیے ہیں، بادشاہ کے بعد میں ہی حاکم ہوں، میں حکم دیتا ہوں کہ تم سب چلے آؤ اور میرے ساتھ رہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر سے روانہ ہو گئے۔ یہ سفر طے کر رہے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا یوسف مجھے مل جائے گا۔ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے بہکی باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتیں سن کر کہا کہ یہ سب آپ کا وہم ہے، آپ کے دل میں یوسف بسا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ جب قافلہ نزدیک پہنچا تو آپ نے فرمایا، اب مجھے خوشخبری ملنے والی ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گھر پہنچے تو یوسف کا دیا ہوا جامہ باپ کے سر پر ڈالا تو آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے لگے۔ بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تمام باتیں باپ کو بتلا دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوش ہوئے اور کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ یوسف مجھے مل جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کا علم مجھے دیا ہے جو تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے باپ سے کہا، ابا جان، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہم لوگوں سے خطا ہو گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹوں، میں اپنے رب سے تمہارے گناہ بخشواؤں گا، وہ سب سے بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ہمراہ مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کا استقبال کیا۔
اپنے ماں باپ کو عزت کے ساتھ اپنے بازو میں تخت پر بٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران تھے۔ سب بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے جو خواب دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا۔ مجھے قید خانے سے نکالا، مجھے حکمرانی دی۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ شیطان نے بھائیوں میں پھوٹ پیدا کر دی تھی، دلوں میں بغض ڈال دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر رحم کیا اور ہم سب مل گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور فرمایا، میرے پروردگار، تو نے مجھے وہ باتیں سکھائی جو میں نہیں جانتا تھا۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ آپ نے مجھے کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا، یعنی مجھے پورا اختیار دے دیا، مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ اے میرے پروردگار، آخر میں مجھ کو پوری فرمانبرداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجئے اور مجھے خاص اور نیک بندوں میں شامل کر لیجئے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے